حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ حضور کے داماد ہیں، حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں ہیں، اور حضور علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی پیارے اتنے زیادہ تھے، فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد نکاح کے اندر دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار عطا کی گئی، حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائیں اور آپ کے عقد نکاح میں عطا فرمائیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کی جو شانوں کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر کئی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، چونکہ ٹائم مختصر ہے، تو اسی طرح حضور علیہ السلام کا بھی کئی فرامین حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان کہ تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہوگا۔ اب ولی اس کا مطلب بھی کوئی مولا والا ہے، آج ہم نے مولا علی کہنا تو شروع کر دیا۔ مولا علی کے دیوانے تو بڑے موجود ہوتے ہیں، مولا علی کہہ کر صحابہ کو تبرہ کرنے والے، مولا علی کہہ کر حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں بکواس کرنے والے، تو ان کو من کنت مولا فعلی مولا نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ حدیث پاک سچی ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں، لیکن انت ولی فی الدنیا والآخرہ یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ایک کو مانتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو حضور نے مولا کہا اسی کو حضور علیہ السلام نے دوسری شخصیت کے بارے میں ولی فرمایا۔ اگر حضور کی ماننی ہوتی تو جس کو مولا کہا اس سے جب پیار ہے تو جس کے بارے میں ولی فرمایا تو اس سے کیوں انکار ہے؟ اس سے بھی تو پیار ہونا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کئی شانیں عطا فرمائی۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث پاک سنتے رہتے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال دیا اور پنڈلی مبارک کو ڈھانپ دیا۔ بعد میں جب پوچھا گیا کہ حضرت فاروق اعظم بھی آئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ الا استحیی ممن تستحیی من الملائکہ، فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے اس مقدس صحابی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ذاک امر یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین۔ اب یہ لوگ ایک صحابی کا ذکر کر کے دوسرے کے خلاف بولنا چاہتے ہیں اور بلوانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں پیار کتنا ہے، ان کی آپس میں محبت کتنی ہے۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال ان کو اکٹھا بیان فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 4 خلفاء کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ چاروں اکٹھے ہوں، چاروں کی محبت ایک ہی دل میں ہو۔ کس دل میں؟ جس کے دل میں رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لیکن آج حضرت مولا علی کا نام، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبرہ، ان کو گالیاں، حضرت صدیق اکبر کو گالیاں، یہ دورہ معیاری نہیں چلی کہ دین کے اندر۔ دین یہ ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ذاک امر یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، فرمایا کہ یہ وہ مرد ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مرد ہے کہ جس کو جنتی ذی النورین کہتے ہیں، یعنی ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ اور 2 نوروں والا کیا مطلب؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا یہ چاہتے تھے، اور باقاعدہ اس قول کا شان ورود یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ نور ہے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو آپ کے 2 نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح میں تھے، اس وجہ سے آپ کا نام ذو النورین بنا، اور ذو النورین 2 نوروں والا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال یہی دن ہے 18 ذو الحجہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ یہ پوری حدیث پاک اس کی وضاحت اگلے جمعہ پر میں پیش کروں گا۔
کیونکہ آج کا دن ہے اور اس دن میں کتنی خلاف ورزی دین کی جاتی ہے اور دین کے حوالے سے کتنی ان کی دھلیاں اڑائی جاتی ہے۔ اب ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اے صحابہ، اے گروہ صحابہ، اے جماعت صحابہ، گواہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ حدیث پاک بالکل 100% سچی ہے، لیکن اس کو بیس بنا کر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، پہلے خلیفہ یہ تھے اور معاذ اللہ باقی 3 خلفاء نے ان کا حق مار لیا۔ اور اس موقع پر چونکہ ہماری ویسٹ کے ساتھ جنگ ہے، کس اعتبار سے ہم ان کے بارے میں بولتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف خاکے نہ بناؤ، لیکن اس موقع پر غدیر خم کے موقع پر ان کے ہاں عید منائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ ہے روافض کا، عید غدیر منائی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد اور بیس کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے ہمارے سنت کے نزدیک جس کا مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اس کے مولا حضرت مولا علی ہے، یقیناً یہ بات سچی ہے، لیکن وہ مناتے ہیں تو کچھ اہل سنت کے بھی افراد چلے جاتے ہیں، کیونکہ من کنت مولا فعلی مولا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی پیچھے جو سازش ہے وہ کیا ہے؟ وہ عید غدیر خم مناتے ہیں تو کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ بلا فصل حضرت مولا علی ہے، تو اس بیس پر کبھی بھی اہل سنت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی عید غدیر کے اندر وہ شامل ہو۔ اور دوسری بات، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید غدیر کے نام پر پھر 2 شخصوں کو اس طرح ان کا ہاتھ بلند کر کے خاکہ بنایا ہوا ہے۔ میرے پاس تصویر موجود ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یا جہاں کہیں بھی موجود ہے، انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا خاکہ بنایا۔ اس روافض طبقے نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاکہ بنایا۔ کس کے قلم میں اتنی جرأت ہے اور کس کے قلم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ بنا سکے؟ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا خاکہ بنا دیا، پورا جسم بنا دیا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم بنا دیا، اور اس طرح 2 شخصوں کو کھڑا کر کے ان کا ہاتھ بلند کر کے اور کہا جاتا ہے کہ ہم عید غدیر بنا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کسی کے قلم میں اتنی طاقت نہیں۔ اے اہل سنت، کبھی بھی گمراہ نہ ہونا، یقیناً ہمارا دین ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہے، حضرت مولا علی بھی ہمارے محبوب ہے۔ جس کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہے اس کے مولا حضرت علی بھی ہیں۔ کبھی بھی ہم ان گستاخیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ بیس کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ خاکے نہ بناؤ، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے ان کے دل میں۔ محبت ان کی یہ ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے آنا تو حضور علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، حضرت علی کے پاس آنا تھا، معاذ اللہ ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں۔ تو اس دور میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین کو اپنے پاس بچا کر رکھنا ایسا ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی پر انگارہ ہوتا ہے۔ صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، صبح مسلمان، شام کو کافر۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، فتنوں کا زمانہ۔ لہذا آپ غور کریں، کہیں بھی جانے سے پہلے غور کریں کہ آخر ان کے نظریات کیا ہیں، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے، حضور کے اصحاب کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے عید غدیر یہ کبھی بھی اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ عید غدیر کو منا کر صحابہ کو گالیاں دینا چاہتے ہیں اور پھر خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کتنی غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار، پھر حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا انکار ہے، جو خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا حق ہوتا تو میں ان کو اتار دیتا نیچے، لیکن کیونکہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا کہ خلیفہ کون بنے گا، تو اس وجہ سے جس کو شورا نے مقرر کر لیا تو وہی ہمارا خلیفہ ہے۔
رب الجلال سے دعا ہے کہ رب الجلال ہمیں اپنے عقائد کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اسی حدیث پاک کو من کنت مولا فعلی مولا، اس کا شان ورود کیا ہے، اس کے مفاہیم